وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ قرآن مجید سنتے ہوئے شفا کی نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو، اس کلام کو میری تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس کو فیل کریں۔ جب کوئی ایسی آیت سنیں کہ جو دل پر اثر کرے اور آنکھیں بھیگنے لگیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بے شک حقیقی مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا اس مجلس میں میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میری کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، میرے دل کا حال اچھا ہو رہا ہے،
اور اگر ایسا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ اب یہاں پر گائے کے ذبح کرنے کے حکم کے بعد اب اس کے ذبح کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کبھی بھی گناہ کر کے یہ نہ سوچیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ عام طور پر قاتل قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو کسی کا بھی جرم، کسی کی بھی خیانت، کسی کا بھی گناہ کسی وقت بھی لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے۔ تو اس لیے چھپ کر بھی گناہ کرنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ چھپ کر جب کوئی غلط کام کرتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا اپنی تنہائیوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے دل کی حالت کا اندازہ انسان تنہائی سے ہی لگا سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی بعض حصہ اس کے جسم پہ مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے، اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی وہ نہیں مانے تو پھر دل سخت ہو گیا، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی پتھروں سے بھی فیض جاری ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ کیا بھلا تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف یعنی تبدیلی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ یعنی جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے کلام کے ساتھ بھی اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے، خود نہیں بدلتا، کلام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ وہ ایسا غلط کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، یعنی جیسا دیس ویسا بیس۔ اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں آ چکی ہیں اور تمہیں پتا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں، تاکہ وہ اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، چاہے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے ہو، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ جب صحیح علم نہیں ہوتا تو انسان کے پاس فالس ہوپس ہوتی ہیں، اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یہ ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں۔ یہ جس چیز پر اللہ کا نام لگ جائے گا لوگ اس کو ویلیو کریں گے اور یہ اس سے فائدے اٹھائیں گے۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ کیونکہ ان کی آرزویں اور تمنائیں تھی نا ان کا دین، لہٰذا انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رکھی تھی جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو پھر وہ عموماً سنی سنائی باتوں پر تکیہ کر لیتا ہے، یا پھر جو اس کے اپنے خیالات یا لاجک ہوتی ہے اس کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے۔ ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، یعنی وہ اس سے باہر نہیں نکلا، توبہ نہیں کی، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل قابل مذمت ہے۔ دل کی پسندیدہ حالت کیا ہے؟
دل کی نرمی، کمزوری نہ ہو، بزدلی نہ ہو، لیکن نرمی ہو. تو ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کی سختی کا باعث بنے، جو دلوں کی ویرانی کا باعث بنے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو دلوں کو نرم کریں. لہذا ایسے کام، مثال کے طور پر کسی میت کو غسل دینا، یا مریضوں کی عیادت کرنا، یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یا نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، علم کی مجالس میں شرکت کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جن سے دل نرم ہوتے ہیں، جن سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور پھر امیین کی بات کی گئی ہے ان آیات میں. امی کون ہوتا ہے؟ امی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امی وہ ہوتا ہے جو صرف سنی سنائی باتوں پر چلتا ہے، خود علم حاصل نہیں کرتا. لا یعلمون الکتاب الا امانی. امانی کیا ہے؟ ابن جزئی کہتے ہیں معنی اور فہم ذہن میں لائے بغیر تلاوت کرنا، بے سوچے سمجھے پڑھتے جانا. یعنی بعض لوگ کتاب پڑھتے بھی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اس آدمی کی صفت ہے جو اللہ کے کلام کو نہ سمجھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ محض اس کی تلاوت پر اکتفا کر لیتا ہے. حسن بصری نے کہا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، بس اس کی تلاوت کو عمل بنا لیں. پھر اسی طرح دنیاوی فائدوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدلنا ایک بہت بڑا جرم ہے. اور پھر اپنی پسند کے لوگوں سے یا اپنی پسند کے مطابق فتوے طلب نہیں کرنے چاہیے. علماء کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو جیسی ہے ویسی ہی لوگوں تک پہنچائیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، کیونکہ تبدیلی کرنا ثواب کی بجائے عذاب کا باعث ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے.
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر دیتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ باتوں کا حکم دیا، کچھ کرنے کے کام بتائے اور کچھ نہ کرنے کے کام۔ یاد رکھیے عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے، لہٰذا ان 4 قسموں میں سے کسی بھی قسم میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بدنی عبادت، جیسے طواف، رکوع، سجود وغیرہ۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، یعنی طواف کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2 مالی عبادت، جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز ماننا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی نظر مانے صرف اللہ کے لیے مانے، یعنی کسی اور کے نام کی نظر نہ مانے، غیر اللہ کے نام کی نہ مانے۔ یعنی بعض لوگ بزرگوں یا پیروں یا اولیاء کے نام کی نظریں مانتے ہیں کہ ہم ان کے مزار پہ جا کے بکرا قربان کریں گے اگر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 لسانی عبادت، یعنی زبان سے ذکر کرنا، تو کسی اور کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، یا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، یعنی کسی جن بھوت کو، یا جیسے یہ جادو وغیرہ کرنے والے لوگ شیاطین کو پکارتے ہیں، یا اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں تو یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح قلبی عبادت، یعنی دل سے، جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ بھروسہ رکھنا، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھنا، تو یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ دوسری اہم چیز والدین کے ساتھ احسان، اور اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ والدین کے حق میں سستی کا شکار نہ ہو، زندہ ہیں تو خدمت کی صورت میں، خوش کرنے کی شکل میں، اور فوت ہو جائیں تو دعا، ان کی طرف سے صدقہ خیرات۔ پھر نرم کلام اور اچھا قول، یہ اچھے اخلاق کی علامت ہوتا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، اچھے سے بات کریں، آگے بڑھ کر ملیں، سلام میں پہل کریں۔ تو یہ تمام اعمال جو ہیں یہ عبادات شمار ہوتے ہیں۔ لہذا جو بھی آپ نے عبادت کی قسمیں پڑھی اور جو یہاں حکم دیے گئے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی پر عمل ضرور کرنا ہے۔ آج ہی والدین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو کال کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے اگر پاسبل ہو، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے قرآن کی کچھ حکم ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ ایمان کے منافی ہے، تقوی کے منافی ہے، یہ نفاق کی علامت بن جاتا ہے۔ اپنی مرضی کا دین نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ مرضی ہے تو کام کر لیا، مرضی نہیں تو چھوڑ دیا، جہاں آسانی ہوئی کر لیا، جہاں مشکل آئی چھوڑ دیا۔ کیونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کو جن چیزوں سے روکا گیا تھا وہ نہیں رکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہو چکا ہے جو پہلے اہل کتاب کا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا لیکن سود سے پرہیز نہیں کرتے، سود لینے کو انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہو کے واش روم نہیں جائیں گے، یعنی اگر کسی کا واش روم قبلہ رخ ہے تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھیں گے، لیکن نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ جھٹکے والی مرغی سے پرہیز کریں گے لیکن شراب پینے میں کوئی کباہت نہیں سمجھیں گے۔ یعنی جس حرام کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھنے کی ضرورت ہے،
ये नहीं कि जो अपने लिए कन्वीनियंट है कुछ रिचुअल्स को ले लो और बाकी चीजों को छोड़ दो। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिरुसुल वआतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون। और बेशक हमने मूसा को किताब दी
اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی تائید کی۔ تو کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یہ تھے بنی اسرائیل کہ رسول جب ایسی چیز لایا جو ان کے نفسوں پہ بھاری تھی تو تکبر کا رویہ اختیار کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک حد سے بڑھ گئے کہ رسول کو ہی قتل کر دیا۔ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمیں تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ کفر لعنت کا سبب بن جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس تورات ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، حالانکہ اس سے پہلے یہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، یعنی اسی کتاب کے واسطے سے اور اس نبی کے۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر۔ اللہ سے مقابلہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ ناراضگی کس بات کی تھی ان کی کہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، عربوں میں کیوں آ گیا، اسے تو بنی اسرائیل میں آنا تھا۔ تو یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یوں تم ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، یعنی کیا یہ ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اللہ کی اطاعت کی بجائے نافرمانیوں پہ ابھارتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی پھر فوراً اللہ کے پاس پہنچو، جنت میں جاؤ، اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ تو اس رکوع میں چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اہم چیز سیکھنے کی کیا ہے کہ حق سے متاثر نہ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت کی علامت ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ دوسرے یہ کہ جنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر اللہ سے حسن خاتمہ کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرنی چاہیے، بغیر کسی تکلیف کے جو تکلیف پہنچائے اور بغیر کسی فتنے کے جو گمراہ کرنے والا ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے اور ہمیں جو کچھ ہم سیکھیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پہلی ان قوموں کی طرح جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی لیکن عمل میں اسلام سے بہت دور تھی، ان کی روش پر چلنے سے بچائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اور ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، مسلمان ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔